السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور پاس والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص پاس والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس 2 درہم ہے اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں حصہ نہ لگے۔ اس شخص نے راستے ہی میں 1 روٹی کھا لی اور وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں آئی ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ تو کوئی کشتی تھی اور نہ ہی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ ہی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پہ قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھا تو پانی میں چلنے لگ گئے، تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگ گیا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا کہ ان کے پاؤں کے تلوں تک بھی نہ بھیگا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا، کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا، آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیا تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس شخص نے کہا ہاں، میرا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس جا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اشارہ کیا اور کہا کہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ سچے اور اللہ کے بڑے نبی ہیں، اور اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں۔
وہ زندہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹی آئی تھی۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے اور انہوں نے اپنا سفر پھر بھی شروع کیا۔ آگے جا کر دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کی دامن میں پڑی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمارے تو مقدر ہی سنور گئے۔ اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ ایک تو میں لے لوں گا، ایک تو آپ لے لیں گے، یہ تیسری کس کی ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچے کر کے کہنے لگا حضرت مجھے معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کتنا لالچی ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شخص بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے سونے کی 3 اینٹیں جو مل گئی تھی۔ وہ شخص سوچ ہی رہا تھا کہ ان 3 سونے کی اینٹ کو گھر لے جاؤں گا اور گھر لے جا کر یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ نہتے آدمی کے پاس 3 سونے کی اینٹیں۔ ان ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا کہ رکو رکو، مجھے مت مارو، یہ 3 اینٹیں ہیں، تم 2 ہو اور میں اکیلا ہوں، آپس میں ایک ایک بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ جلدی سے مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں ان لوگوں کو بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو قتل کر دیا جائے اور یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں اسے ہم دونوں ہی مل کر بانٹ لیتے ہیں۔ اور وہ دوسرا بھی مان گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ایک ڈاکو جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی لالچی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ کھانا کھا کر مر جائیں گے اور 3 سونے کی اینٹیں میری ہو جائیں گی، اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ جیسے ہی وہ ان دونوں کے پاس آیا ان دونوں نے اس کے ہاتھ سے کھانا لیا اور اس کے اوپر تلوار کا وار کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی ان کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی وہی حال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حضرات چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو وہ ضرور کر لیں اور اچھا سا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ السلام علیکم۔